چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کی زندگی کا آخری وقت اور کیسے ان کی وفات کے کئی سالوں بعد ان کی قبر کو کھودا گیا اور وہ کس شخص کے خواب میں آئے، جانیے اسی ویڈیو میں۔ پاکستان فلم انڈسٹری اور لالی ووڈ کے سب سے مقبول ہیرو وحید مراد، جن کا نام اور کام کسی تعارف کا محتاج نہیں، لیکن یہ ذکر ہے ان کے آخری دور کا جب ان کو ایک ایکسیڈنٹ میں چہرے پر زخم ہو گیا تو ان کو بعض پروڈیوسر نے اپنی فلموں میں بطور مین کریکٹر لینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد وحید مراد کافی دل برداشتہ ہوئے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جس طرح پروڈیوسر پہلے ان کے پیچھے گھوما کرتے تھے اب بھی ایسا ہی ہو، لیکن ناظرین و سامعین جب اس طریقے سے نہ ہوا تو انہوں نے اپنے دوست اور پروڈیوسر سے کہا کہ آپ مجھے اپنی فلم میں لے لیں، تو انہوں نے آپ سے کہا کہ وحید صاحب آپ ٹھیک ہو جائیں میں آپ کو ہیرو لوں گا، تو انہوں نے کہا آپ مجھے ہیرو لے لیں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، یعنی کہ یہ وحید مراد کی اپنے کام سے محبت تھی اور وہ اس طریقے سے جنون کی حد تک اپنے کام سے محبت کرتا تھا۔ لیکن میں بتاتا چلوں، جب وحید مراد کی وفات ہو گئی، آپ کی بیگم سلمہ مراد اور آپ کا بیٹا پھر پاکستان چھوڑ کر کینیڈا شفٹ ہو چکے، تو آپ کی وفات کے بعد آپ ایک چاہنے والے کے خواب میں آئے اور وہ چاہنے والا آپ کا بہت زیادہ فین تھا۔ ان کے خواب میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وحید مراد باقی تو کافی حشاش پشاش نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کے جو سر کے بال ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں، تو اس کو کافی پریشانی ہوئی اور وہ قبرستان آیا۔ اس نے گورگن سے ملاقات کی، وحید مراد کی قبر کے بارے میں ان سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ وحید مراد کی جو قبر ہے وہ جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی ہے اور جب بارشیں آتی ہیں تو پانی بھی چلا جاتا ہے اور کچھ اور بھی لوگ وہاں پر آتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ان کی قبر کی خبر رکھنے والا نہیں۔ تو وحید مراد کے اس چاہنے والے کے دل پر بہت برا اثر ہوا، تو اس چاہنے والے نے دوبارہ اپنی جیب خرچ سے وہ قبر دوبارہ سے تعمیر کرائی اور وحید مراد کو ان کے شایان شان ہی ایک خوبصورت انداز میں دفن کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ویور میں آپ کو بتاتا چلوں، وحید مراد کی زندگی کا آخری وقت بھی بڑا تلخ گزرا ہے، چونکہ وحید مراد کو پاکستان فلم انڈسٹری میں ایک نام حاصل تھا، لیکن جب اس کو کام نہ ملا تو وہ بڑے دل برداشتہ اور پریشان رہنے لگے اور ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ تو یہ ذکر ہے اس کے آخری روز کا جب وہ اس دنیا سے گئے، ان کے بیٹے کی سالگرہ تھی، ان کی بیگم پاکستان سے باہر کینیڈا میں تھی، لیکن اسی کے بعد جب آپ اپنے بیٹے کی سالگرہ کی تقریب سے فارغ ہو کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئے، چونکہ آپ اکیلے سوتے تھے، تو صبح جب آپ کو جگانے کے لیے بندہ آیا اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ کو جواب نہ ملا۔ جب اس نے جواب نہ پایا تو اس کو پریشانی ہوئی اور اس نے بار بار دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن بار بار خاموشی سے ہی اس کو جواب ملتا رہا، تو وہ بڑا دل برداشتہ اور پریشان ہوا کہ کیا ہو گیا ہے۔ اس نے گھر والوں کو بلایا، وہ دروازہ توڑا گیا، لیکن جب وہ دروازہ توڑ کر اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وحید مراد کی میت تو پڑی ہوئی ہے لیکن اس کی روح پرواز ہو چکی ہے۔ اور اسی کے بعد ویور کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وحید مراد کی زندگی کا وہ آخری دن تھا، لیکن اسی کے بعد جب دیکھا گیا تو ان کے ساتھ کچھ ایسے پان پڑے تھے جو انہوں نے رات کو کھائے تھے، لیکن ان کو پھر لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنے کے لیے جب بھیجا گیا تو اس کی جو رپورٹ آئی وہ وحید مراد کے خاندان نے اپنے آپ تک رکھی اور اسے دوسروں تک نہ پہنچایا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ویور میں بتاتا چلوں، اس رپورٹ کے بارے میں ان کی بیگم سلمہ مراد سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا تھا جو ان کی عمر کے آخری حصے میں ہوا تھا کہ وحید مراد صاحب کی وفات کے بعد جب ان کے سامان کی رپورٹ لیبارٹری بھیجی گئی، واپس جو آئی وہ کیوں منظر عام پر نہیں لائی گئی، تو انہوں نے کہا یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں کچھ ایسی ذاتی باتیں تھیں جو ہم منظر عام پر نہیں لانا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں وحید مراد کو دل کا دورہ نہیں ہوا تھا بلکہ وحید مراد کو زہر دیا گیا تھا۔ ناظرین و سامعین میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں، وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کا وہ بڑا ہیرو اور اداکار تھا
جس کی اداکاری کا ایک زمانہ معترف ہے، اس کی ایکٹنگ ہو، اس کی خوبصورتی ہو یا اس کے جاندار ڈائلاگ ہوں، لوگ سنتے محظوظ ہوتے اور جھوم جاتے تھے۔ لیکن وحید مراد اس کے باوجود بھی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ پاکستان فلم انڈسٹری پر راج کرتے رہے۔ ان کے زمانے میں چونکہ ان کے والد صاحب بھی ایک پروڈیوسر تھے اور اس کے بعد انہوں نے مختلف اداکاروں کے ساتھ فلموں میں کام بھی کیا اور مختلف فلموں کو وحید مراد نے بذات خود پروڈیوس بھی کیا۔ تو یہاں پر ایک اور واقعہ بھی دلچسپ ہے۔ وحید مراد کی بیگم سلمیٰ مراد کافی غصے والی خاتون تھی، حال ہی میں ان کی وفات ہوئی ہے، اللہ مغفرت فرمائے۔ تو ایک دن جب وحید مراد سٹیج پر گئے تو وہاں پر وہ سیٹ پر کچھ کام کر رہے تھے اور اداکارہ شبنم بھی ان کے ساتھ تھی۔ وحید مراد اپنا تسمہ باندھنے کے لیے جھکے تو سلمیٰ مراد جو پیچھے سے آ رہی تھی انہوں نے دیکھا اور شاید دور سے یہ انہیں لگا کہ وحید مراد اداکارہ کا تسمہ باندھ رہے ہیں، تو ان کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی اور اس نے وحید مراد کو وہ باتیں سنائی کہ خدا کی پناہ، اور ان کی جلی کٹی کو سن کر وہ اداکارہ وحید مراد کے ساتھ کام کو چھوڑ کر دوبارہ چلی گئیں۔ یعنی کہ مختلف اداکارائیں سلمیٰ مراد کی وجہ سے اس بڑے اداکار کے ساتھ کام نہیں کرتی تھیں، لیکن وحید مراد کے بارے میں جس طریقے سے کہا گیا تھا کہ وحید مراد پاکستان فلم انڈسٹری کا لیجنڈ ہے اور سب سے بڑا ہیرو ہے، اس طریقے سے ہی عبرتناک انداز میں آپ کی وفات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔